ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں بچپن سے ہی خواجہ سراؤں سے بہت ڈرتی تھی۔ جب کبھی راستے میں مجھے کوئی خواجہ سرا نظر آ جاتا تو ڈر کے مارے میں وہاں سے بھاگ جاتی تھی، مگر اس وقت میں یہ نہیں جانتی تھی کہ ایک دن یہ ڈر میری زندگی کو ہی تباہ کر دے گا، اور اس کے ذمہ دار وہی لوگ ہوں گے جو مجھے سب سے زیادہ عزیز تھے۔ کاش میں کسی پر بھی اتنا اعتبار نہ کرتی تو میرے ساتھ وہ سب نہ ہوتا جو ہوا تھا۔ آج میں جس حال میں ہوں مجھے دیکھ کر لوگ بھی افسوس کرتے ہیں۔ میرا نام الشبہ ہے اور میں اپنے والدین کے ساتھ شہر سے تھوڑا دور کچے کے علاقے میں رہتی تھی۔ ہمارے گھر کے قریب ہی دریا گزرتا تھا۔ علاقے کے لوگ زیادہ تر کھیتی باڑی کرتے تھے یا پھر چیزیں بیچنے شہر جایا کرتے تھے، اور کچھ لوگ دریا سے مچھلی پکڑ کر بیچنے کا کام بھی کرتے تھے۔ میرے ابا بھی شہر میں ہول سیل ریٹس پہ سامان لے کر چھوٹی دکانوں پر سپلائی کرنے کا کام کرتے تھے۔ کبھی کبھی مچھلی بھی بیچنے کو لے جایا کرتے تھے۔ میری اماں گھر میں کھجور کی شاخوں سے ٹوکریاں اور گلدان بناتی تھیں۔ پورا ہفتہ اماں یہ کام کرتیں، اور اس دوران جتنا بھی مال تیار ہوتا تھا ہفتے بعد وہ ابا لے جا کر شہر کی دکانوں میں فروخت کر دیتے تھے۔ دکان والے اس کے بہت کم پیسے دیا کرتے تھے، اس لیے اماں نے ابا سے کہا کہ ہفتے میں ایک دن خود شہر میں چھوٹا سا اسٹال لگا کر یہ سامان بیچا کرو، اچھی دھیاڑی بن جایا کرے گی۔ پہلے تو ابا نے یہ بات سنی انسنی کر دی۔ جب اماں کئی مرتبہ کہتی رہیں تو پھر ابا نے ایسا ہی کیا۔ اس میں فائدہ ہوا تو اس کے بعد اب ہر ہفتے اماں کی بنائی ہوئی چیزوں کا ایک اسٹال شہر کے بازار میں لگا لیا کرتے تھے۔ گھر میں اماں ابا کے ساتھ ہم 4 بہنیں رہتی تھیں۔ میں سب سے بڑی تھی، اس لیے ماں کے ساتھ ٹوکریاں بنانے کا کام بڑی چھوٹی عمر سے کرنے لگ گئی تھی۔ میری بہنیں بھی سیکھتی تھیں اور ہمارا ہاتھ بٹانے کی کوشش کرتی تھیں۔ ہمارے علاقے میں کوئی اسکول نہیں تھا، اس لیے زیادہ تر بچے اسکول نہیں جاتے تھے۔ علاقے کے قریب جو شہر اور گاؤں تھا، کچھ بچے وہاں اسکول آیا جایا کرتے تھے، لیکن صرف وہی جن کو چھوڑنے اور واپس لانے کے لیے ان کے گھر میں سائیکل یا موٹر سائیکل وغیرہ موجود تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ہمارے علاقے کے لوگ زیادہ تر جہالت میں مبتلا تھے۔ حالانکہ سب کے گھروں میں ٹی وی اور موبائل ہونے کے باوجود سب کے سب وہی پرانی فرسودہ رسومات کے قائل تھے۔ علاقے میں پنچایت کا رواج تھا۔ جو پنچایت کے رکن تھے صرف ان کی سب سے زیادہ عزت تھی علاقے میں، اور سب ان کی ہی بات سنتے اور سمجھتے تھے۔ اگر کوئی پنچایت کے فیصلے کے خلاف جاتا تو اسے علاقے سے نکل جانے کا حکم دے دیا جاتا تھا، چاہے اس کے لیے اسے اپنا گھر بار بیچ کر ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ اور اتنا ہی کافی نہیں تھا، بلکہ ان کے بیٹوں اور بیٹیوں کے رشتے بھی کوئی نہیں لیتا تھا، کیونکہ سب پر پابندی لگا دی جاتی تھی کہ فلاں گھر کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں کر سکتا، ورنہ ان کا بھی وہی حال ہوگا جو روح گردانی کرنے والوں کا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے کبھی کسی کی ہمت ہی نہیں بڑھی تھی کہ پنچایت کے خلاف جانے کی کوشش کریں۔ بے شک پنچایت کا کیا ہوا فیصلہ کسی کو پسند آتا یا نہیں آتا تھا۔ ایک مرتبہ کسی گھر کے بیٹے نے کسی دوسرے گھر میں چوری کی اور وہ پکڑا گیا۔ اس کو تو جو سزا ملی سو ملی، لیکن اس سے بڑی سزا اس کے گھر والوں کو بھگتنی پڑی، کیونکہ اس لڑکے کی بہن کا رشتہ پنچایت والوں نے چوری ہونے والے گھر کے بیٹے کے ساتھ کر دیا تھا، اور وہ لڑکی صرف 14 سال کی تھی۔ اس بات پر اس لڑکی کے گھر والوں نے بہت احتجاج کیا، بڑے ترلے اور منتیں کی، لیکن پنچایت اپنے فیصلے پر اڑی رہی، اور پوری بستی کے سامنے اس بچی کی شادی اس سے ڈبل عمر کے آدمی کے ساتھ کر دی گئی۔ اگر کسی نے شادی کے خلاف آواز اٹھائی تو اسے علاقے اور برادری سے جانے کا حکم مل گیا تھا، لیکن کسی کے جانے سے یہ فیصلہ تو نہیں ٹل سکتا تھا، اس لیے سب خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ لیکن اس بچی کی زندگی تو برباد ہو گئی تھی۔ اس فیصلے کے بعد میرے دل اور دماغ پر بہت برا اثر پڑا تھا۔ گھر میں ہم 4 بہنیں تھیں اور مجھے ڈر لگتا تھا کہ کبھی کسی بھی وجہ سے ہم چاروں کی قسمت کا فیصلہ بھی اسی طرح نہ کر دیا جائے۔ میرے ابا بھی اس واقعے کے بعد سے بہت ڈر گئے تھے۔ اماں تو ابا سے اب یہی بات بار بار کہتی تھی کہ شہر میں اپنا کام سیٹ کر لو اور ہم یہ علاقہ ہی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہم بیٹیوں کے ماں باپ ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کسی وجہ سے ہم مجبور ہو جائیں
اور ہمیں وہ قدم اٹھانا پڑے جس کے لیے ہمیں بعد میں پچھتاوا ہو۔ پہلے تو میرے ابا اس سلسلے میں اماں کو حوصلہ ہی دیتے رہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، لیکن پھر ہماری بستی میں ایک اور ایسا واقعہ ہوا جس نے سب کے ہوش و حواس اڑا دیے تھے۔ ہوا کچھ یوں کہ بستی میں ایک لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور آپس میں خط بھیج کر بات کیا کرتے تھے۔ خطوں کا تبادلہ ایک بچے کے ذریعے ہوتا تھا، کیونکہ وہ لڑکا اور لڑکی ایک ہی گلی میں رہتے تھے اور وہ بچہ ان دونوں کے گھر آتا جاتا تھا۔ لڑکی کا باپ ایک غریب آدمی تھا، جبکہ لڑکا پنچایت کے ایک رکن کا بیٹا تھا۔ اس وجہ سے وہ کھلے عام نہ تو اس لڑکی سے مل سکتا تھا اور نہ ہی اس کے گھر کے پاس جاتا تھا، تاکہ کسی کو بھی ان کے اس رشتے کے بارے میں معلوم نہ ہو سکے۔ لڑکے کا ارادہ تھا کہ وہ لڑکی کو بھگا کر اپنے ساتھ شہر لے جائے گا اور وہیں پر اس سے شادی کر کے اپنا گھر بسا لے گا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کا باپ کبھی بھی ایک غریب گھر کی بیٹی کے ساتھ اپنے بیٹے کا رشتہ نہیں ہونے دے گا۔ ایک روز وہ بچہ لڑکی کا خط لے کر اس لڑکے کے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک لڑکے کا باپ باہر نکل آیا۔ اس نے بچے سے ذرا غصے میں پوچھا کہ یہاں کیا کر رہے ہو، کس کام سے آئے ہو؟ وہ بچہ گھبرا گیا اور اس نے فوراً وہ خط نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا کہ میں یہ لکھ کر آیا تھا۔ جب لڑکے کے باپ نے وہ خط پڑھا تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اسی وقت پنچایت اکٹھی کر لی اور سارا کا سارا الزام لڑکی کے سر پر ڈال دیا۔ لڑکی کا غریب باپ بیچارہ سر جھکائے پنچایت میں کھڑا تھا۔ پھر لڑکی کو بھی وہاں بلا لیا گیا۔ ساری بستی والے جمع تھے۔ لڑکی نے کہا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اس بات پر لڑکے کا باپ اور زیادہ غصے میں آ گیا اور پنچایت کا رکن ہونے کی وجہ سے اس نے اپنے مرتبے کا روب جھاڑنا شروع کر دیا۔ اپنے بیٹے سے کہنے لگا کہ سب کے سامنے حقیقت بتاؤ کہ اس لڑکی نے تمہیں خود پھنسایا تھا۔ لڑکے نے باپ کے کہنے پر وہی بیان دے دیا جو اس کا باپ سننا چاہتا تھا۔ پھر تو بس لڑکی والوں کے برے دن شروع ہو گئے۔ پنچایت نے جو فیصلہ کیا وہ کسی کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا تھا۔ پنچایت میں سب نے مل جل کر اس لڑکی کے باپ کو ہر جانے کے پیسے لڑکے والوں کو دینے کا حکم سنایا، کیونکہ ان کی لڑکی نے پنچایت کے رکن کے بیٹے کے ساتھ چکر چلا کے ان کی بدنامی کی تھی۔ اور بات صرف یہیں تک نہیں رہی، بلکہ قیامت تو تب ٹوٹی جب پنچایت نے یہ فیصلہ سنایا کہ لڑکی کا نکاح اس لڑکے کے باپ سے کر دیا جائے گا جو پنچایت کا رکن تھا، تاکہ آئندہ کوئی بھی لڑکی کسی لڑکے سے دوستی نہ کر سکے۔ یہ فیصلہ بجلی بن کر لڑکی اور اس کے گھر والوں پر ٹوٹا تھا، لیکن کس کی مجال تھی کہ وہ ان کے خلاف آواز اٹھا سکے۔ اس کے باوجود لڑکی والوں نے احتجاج کیا اور رحم کی اپیل کی تو جرمانے کے طور پر ان کو گھر خالی کرنے کا کہہ دیا گیا، ساتھ ہی یہ بھی کہ وہ گھر بیچ کر یہاں سے نہیں جا سکتے، گھر پنچایت کے ممبر کو دینا پڑے گا۔ اتنی بڑی سزا ان بیچاروں کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی، کیونکہ وہ ویسے ہی غریب لوگ تھے اور ان کے گھر میں اس لڑکی کے علاوہ 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے اور بھی تھے، اور وہ غریب باپ اپنی بیوی اور 5 بچوں کو لے کر کہاں جاتا۔ اس لیے اس نے مجبور ہو کر اپنی بیٹی کا نکاح لڑکے کے باپ سے کر دیا، جو عمر میں لڑکی کے باپ جتنا تھا۔ اس واقعے کے بعد تو پوری بستی کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ سب بیٹیوں والے ڈرنے لگ گئے تھے کہ پتہ نہیں کب ان کی بیٹیوں کی تقدیر کا کیا فیصلہ کر دیا جائے۔ کچھ ہفتوں تک آپس میں سرگوشیاں چلتی رہیں کہ کچھ کر کے پنچایت کو توڑنا چاہیے، لیکن غریب کی کون سنتا ہے۔ پھر سب اپنی بیٹیوں پر بہت زیادہ سختی کرنے لگ گئے۔ گھر سے سب کا نکلنا، کہیں آنا جانا بالکل بند کر دیا گیا، تاکہ کسی کی بیٹی پر نہ تو کسی اور کی نظر پڑے اور نہ خود ان کی بیٹیاں کسی کے ساتھ کوئی چکر چلا سکیں، کیونکہ نہ تو بستی کے مرد اپنی غیرت کے حوالے سے یہ برداشت کر سکتے تھے اور نہ ہی جرمانے کے طور پر اپنے گھر پنچایت والوں کو دے سکتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے اپنی بیٹیوں کی زندگیاں ان پر تنگ کر دیں۔ اس بات کو کچھ عرصہ گزرا تھا اور سب لوگ کسی حد تک نارمل ہو چکے تھے، تو اب ہمارے علاقے میں ایک فیملی رہنے کے لیے آئی۔ وہ لوگ کسی گاؤں سے یہاں شفٹ ہوئے تھے۔ انہوں نے ہماری گلی میں ہی گھر خریدا تھا۔ وہ گھر اچھا خاصا بڑا تھا اور اس کی مالیت کافی زیادہ تھی، اس لیے اس فیملی کے آنے کے بعد سب کا اندازہ یہی تھا کہ وہ کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ تھے، تبھی تو اتنا مہنگا گھر خرید کر یہاں رہنے آ گئے تھے۔ دراصل جس نے وہ گھر خریدا تھا اسے یہاں پر دریا کے ہیڈ کوارٹرز میں سے ایک اچھی جاب لگی تھی اور اس کا ٹرانسفر کہیں اور سے یہاں ہوا تھا۔
لیکن اس بندے کی فیملی کو سرکار کی طرف سے ملنے والے کوارٹر میں رہنا پسند نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے قریبی علاقے میں ایک بہترین گھر خرید کر اس میں رہنا شروع کر دیا۔ ان کا نام ملک یاور تھا اور سب انہیں یاور صاحب کہہ کر پکارتے تھے۔ جب وہ لوگ یہاں شفٹ ہو گئے تو سارے محلے بلکہ پوری بستی کو ان لوگوں سے ملنے جلنے کا بڑا شوق پیدا ہوا۔ ایک تو وہ پوری فیملی پڑھی لکھی تھی، دوسرا یاور صاحب سرکاری نوکری کرتے تھے، اچھے خاصے پیسے والے آدمی تھے۔ بستی کے لوگوں کا خیال تھا کہ ان سے میل جول بڑھا کر وہ بھی اپنے بیٹوں کے لیے نوکری کی بات کریں گے اور بستی میں کسی اسکول کی منظوری بھی ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں یاور صاحب ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ ان کے یہاں شفٹ ہونے کے کچھ دنوں بعد ہی ہمیں پتہ چلا کہ یاور صاحب کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ وہ سب پڑھے لکھے سلجھے ہوئے لوگ تھے۔ ان کے دونوں بیٹے اور بیٹی کالج میں پڑھتے تھے جو شہر میں تھا، اور وہ لوگ اپنی گاڑی میں آیا جایا کرتے تھے۔ یہاں آنے کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ اس بستی میں کوئی بھی اسکول نہیں ہے، تو انہوں نے خود سے بھی اس بات کی کوشش شروع کر دی کہ یہاں پر کم سے کم پرائمری لیول تک اسکول ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں انہوں نے پنچایت کے ممبرز کے ساتھ بھی بات کی تو پنچایت والوں نے بڑی فراخ دلی سے انہیں اس بات کی اجازت دے دی اور درخواست پر دستخط بھی کر دے دیے، تاکہ یاور صاحب کو یہ نہ لگے کہ پنچایت کے لوگ تعلیم اور اسکول وغیرہ کے خلاف ہیں۔ آہستہ آہستہ سب نے یاور صاحب سے سلام دعا کرنی شروع کر دی۔ کچھ عورتیں ان کے گھر بھی آنے جانے لگ گئیں۔ یاور صاحب کی بیگم بھی بہت اچھی تھی۔ انہوں نے کبھی بھی بستی کی عورتوں کے ساتھ نخرے سے بات نہیں کی تھی، بلکہ وہ سب کا خیال بھی رکھتی تھیں۔ ہفتے کے ہفتے ان کے ہاں خیرات وغیرہ بھی ہوتی تھی، جس کی وجہ سے بستی والوں کو مفت میں اچھا کھانا مل جایا کرتا تھا۔ سب ان کی بڑی تعریفیں کرتے تھے۔ میرے ابا بھی یاور صاحب سے مل چکے تھے، بلکہ یاور صاحب نے میرے ابا کو کچھ 2-4 بڑے بڑے آرڈرز بھی دلوائے تھے، جس سے ابا کو بڑا فائدہ ہوا تھا۔ اس کے بعد ابا کا کام بھی بڑھنے لگ گیا اور یاور صاحب کی بیگم نے اماں کے ہاتھ کی بنی ہوئی ٹوکریاں اور گلدان دیکھے تو انہوں نے اماں کو مشورہ دیا کہ سوشل میڈیا پر ان چیزوں کو آن لائن بیچنا شروع کر دیں۔ اماں کو ان سب چیزوں کی سمجھ نہیں تھی، اسی لیے ایک دن اماں مجھے اپنے ساتھ بیگم صاحبہ کے پاس لے گئیں تو انہوں نے مجھے سارا طریقہ سمجھایا اور میں نے گھر آ کر ابا کو ساری بات بتائی تو ابا نے قسطوں پر مجھے ایک موبائل فون لے دیا۔ اس کے بعد میرے فون میں سوشل میڈیا اکاؤنٹ بنانا تھا۔ میں پڑھی لکھی تو تھی نہیں، اس لیے اماں کے ساتھ بیگم صاحبہ کے پاس چلی گئی۔ بیگم صاحبہ اس دن کچھ زیادہ مصروف تھیں تو انہوں نے اپنی بیٹی سے کہہ کر میرا کام کروا دیا۔ ان کی بیٹی نے نہ صرف میرا سوشل میڈیا اکاؤنٹ بنایا بلکہ مجھے اچھے طریقے سے سمجھایا بھی، اور کہنے لگیں کہ اپنا نمبر مجھے دے دو اور میرا نمبر لے لو، اگر کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو تو گھر آ جانا، ورنہ فون کر کے مجھ سے پوچھ لینا۔ اس کے بعد ہم دونوں ماں بیٹی خوشی خوشی گھر واپس آئے، اور گھر آنے کے بعد میں نے فون سے اماں کی بنائی ہوئی ٹوکریوں اور گلدان کی تصویریں کھینچی اور انہیں اپلوڈ کر دیا، ساتھ ہی اپنا فون نمبر بھی ڈال دیا تھا۔ اب میں روز ایسے ہی کرتی تھی۔ بیگم صاحبہ نے مجھے کہا تھا کہ ایک دن میں صرف 2 تصویریں اپلوڈ کرنا۔ میں نے ایسے ہی کیا۔ تقریباً 3 سے 4 دن میں ہمیں پہلا آرڈر مل گیا تھا۔ میں نے وہ پیسے پہلے تو بیگم صاحبہ کے اکاؤنٹ میں منگوائے اور پھر ان کے کہنے کے مطابق ٹوکریوں کو پیک کر کے ابا کے حوالے کر دیا تاکہ وہ دیے گئے ایڈریس پر بھجوا سکے۔ اس کے بعد تو یہ کام چل پڑا۔ پھر بیگم صاحبہ نے میرے ابا کے نام پر اکاؤنٹ بنوا دیا تھا، جس میں کسٹمر ہمیں پیسے بھیج دیتا اور ہم اس کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پارسل بھیج دیا کرتے تھے۔ کچھ ایڈریس تو ایسے ہوتے تھے جو بستی کے قریب یا شہر میں ہوتے تو ابا خود وہاں جا کر پارسل دے آتے تھے، اور جو دور سے آرڈر آتا تو وہاں کوریئر کے ذریعے بھجوا دیا جاتا تھا۔ اماں تو دن رات بیگم صاحبہ کو دعائیں دینے لگیں کہ ان کی وجہ سے گھر بیٹھے ہمارا اتنا اچھا کام چل گیا تھا۔ اب اماں کے ساتھ ہم نے مل جل کر زیادہ ٹوکریاں اور گلدان بنانے شروع کر دیے، اور پھر بیگم صاحبہ نے مجھے جب یوٹیوب پر مختلف چیزیں بنانے کی ویڈیو دکھائی تو وہ میں نے اماں کو دکھائی، تو اماں بڑی آسانی سے کھجور کی شاخوں سے وہ چیزیں بھی بنا ڈالیں۔ اس طرح ہماری بنائی گئی چیزوں میں مزید اضافہ ہونے لگ گیا اور ہمیں آرڈر بھی زیادہ ملنے لگ گئے تھے۔ بیگم صاحبہ نے کہا کہ تم لوگ شہر سے بہت کم قیمت میں چیز دیتے ہو،
اس وجہ سے آرڈر زیادہ ملتے ہیں، لیکن ہم جانتے تھے کہ ہمیں اس میں بھی اچھا خاصا منافع ہو رہا تھا، اس لیے ہم نے چیزوں کے ریٹس وہی رکھے جو شروع سے تھے، اور اس طرح 4-5 مہینے میں ہمارا کاروبار جم گیا۔ ایک دن میں کسی کام سے بیگم صاحبہ کے گھر گئی تو اس دن بیگم صاحبہ اور ان کی بیٹی گھر پر نہیں تھی، اور مجھے کام بہت ضروری تھا۔ میں نے اکاؤنٹ کے بارے میں ہی کچھ پوچھنا تھا۔ اس وقت ان کا بڑا بیٹا مجھے وہاں ملا، مجھے دیکھ کر پوچھنے لگا کہ اگر کوئی کام ہے تو مجھے مسئلہ بتاؤ، میں سمجھا دوں گا۔ تو میں نے تھوڑا جھجکتے ہوئے ان کو اپنا مسئلہ بتایا تو انہوں نے سیکنڈز میں میرا وہ مسئلہ حل کر دیا، تو میں بہت خوش ہو گئی۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا تو کہنے لگے کہ کوئی مسئلہ نہیں، جب بھی کوئی کام ہوگا تو مجھے کہہ سکتی ہو۔ اس کے بعد ہر دوسرے تیسرے دن جب بھی مجھے کچھ پوچھنا ہوتا تو میں بیگم صاحبہ کے گھر چلی جاتی۔ اگر ان کی بیٹی ملتی تو وہ مجھے بتا دیتی، نہیں تو ان کا بڑا بیٹا میری ہیلپ کر دیتا تھا۔ ان کے بڑے بیٹے کا نام محسن تھا۔ مجھے محسن کی یہ بات بہت اچھی لگتی تھی کہ وہ کبھی بھی کسی بات سے الجھتا نہیں تھا، بلکہ بہت اچھے طریقے سے بات سمجھاتا اور مسئلہ حل کر دیتا تھا، جبکہ ان کا چھوٹا بیٹا کچھ خڑوس سی طبیعت کا تھا۔ وہ نہ تو کسی سے بات کرتا تھا اور نہ ہی اسے میں نے کبھی ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ وہی مجھے ان کی فیملی میں سب سے الگ لگتا تھا۔ خیر، اب میرے کام کے سلسلے میں محسن سے اکثر بات ہونے لگی تھی، اور پھر محسن نے بھی مجھے اپنا نمبر دے دیا۔ مجھے کچھ پوچھنا ہوتا تو میں بلا جھجک ان کو میسج یا کال کر لیتی تھی۔ تھوڑے ہی عرصے میں محسن مجھے بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ وہ بولتا رہے اور میں اس کی سنتی رہوں، لیکن میں اچھی طرح جانتی تھی کہ میں یہ سب سوچ کر اپنی حد سے آگے بڑھ رہی ہوں، اس لیے میں نے اپنے آپ کو سمجھانے کی بہت کوشش شروع کر دی، لیکن میرا دل سمجھتا ہی نہیں تھا۔ اگر کسی دن میں بیگم صاحبہ کے گھر جاتی اور محسن مجھے نظر نہ آتا تو میرا دل بے چین ہو جاتا تھا۔ اب میں بہانے سے کام کی وجہ سے ان کے گھر جانے لگ گئی تھی، اور پھر جب مجھے بیگم صاحبہ نے موبائل فون پر چھوٹے سے کورس کے بارے میں بتایا جس میں میں اپنی ٹوکریوں وغیرہ کی تصویریں اچھے طریقے سے اپلوڈ کر سکتی تھی، تب سے مجھے وہ کورس کرنے کا شوق ہو گیا تھا۔ لیکن بیگم صاحبہ مجھے وہ سکھا نہیں سکتی تھی کیونکہ ان کو خود بھی نہیں آتا تھا، تو انہوں نے محسن سے کہا کہ تھوڑا سا ٹائم نکال کر روزانہ مجھے تھوڑا تھوڑا کام سکھاتا رہے۔ میری تو سمجھو دل کی ہو گئی تھی۔ محسن نے اپنی ماں کے کہنے پر مجھے کام سکھانا شروع کیا۔ اماں اور ابا نے مجھے روز وہاں جانے کی اجازت دے دی تھی، اور محلے میں کسی کو بھی اس بات پر اعتراض نہیں ہوتا تھا، کیونکہ سبھی ان کے گھر کسی نہ کسی بہانے سے جانے کے لیے تیار رہتے تھے، اور میرے جانے کی وجہ سے ان کو یہ لگتا تھا کہ میں بیگم صاحبہ یا ان کی بیٹی کے پاس کسی کام سے جاتی ہوں۔ کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں وہ کام محسن سے سیکھ رہی ہوں۔ دوسری طرف محسن مجھے روزانہ آدھا گھنٹہ دیتا تھا، بڑے شوق سے اور بہت اچھے طریقے سے مجھے سکھاتا تھا، لیکن میں سیکھنے کی بجائے زیادہ توجہ محسن میں دیتی تھی۔ جب وہ بولتا اور میرے کام کے بارے میں سمجھاتا تو میں بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتی اور اسے سنتی تھی۔ شاید اس نے بھی یہ چیز نوٹ کی تھی، اس لیے ایک مرتبہ مجھے ٹوکنے لگ گیا کہ موبائل کی طرف دیکھا کرو، تو میں نے کہا کہ جہاں دل چاہے گا وہیں دیکھوں گی نا۔ یہ سن کر محسن بھی مسکرانے لگ گیا، اور پھر اس دن کے بعد سے ہمارا کام کم اور بات چیت زیادہ ہونے لگی۔ پہلے جو وہ مجھے ایک آدھا گھنٹہ دیتا تھا اب 1 گھنٹہ دینے لگ گیا تھا۔ دھیرے دھیرے ہم دونوں کی دوستی ہو گئی۔ اب ہم رات کو فون پر بھی بات کر لیا کرتے تھے۔ ہمارے گھر میں 3 ہی کمرے تھے، جن میں سے ایک کمرہ اماں ابا کے استعمال میں تھا اور ایک کمرے میں ہم چاروں بہنیں سوتی تھیں، جبکہ تیسرا کمرہ سٹور روم تھا۔ اس کے علاوہ اوپر چھت بنی ہوئی تھی۔ میں روزانہ چھت پر جا کر محسن سے بات کرتی تھی اور اماں سے یہ جھوٹ بول دیتی کہ نیچے کمرے میں سگنل نہیں آ رہے اور مجھے کام کے سلسلے میں بات کرنی ہے۔ اس طرح میری محسن سے روزانہ کافی دیر بات ہونے لگ گئی، اور پھر جب مجھے کام سیکھتے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تو اماں نے کہا کہ اب وہاں آنا جانا بند کر دو، کیونکہ محلے والے تھوڑی بہت باتیں بنانا شروع ہو چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسا کون سا کام ہے جو تمہاری جوان بیٹی روزانہ وہاں جاتی ہے، جبکہ ان کے گھر میں 2 جوان بیٹے موجود ہیں۔ اماں کی بات سن کر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اب زیادہ نہیں جاؤں گی، لیکن ہفتے میں کم سے کم 2-3 مرتبہ تو جانا پڑے گا، کیونکہ ہمارا کام ہے۔ تو اماں خوش ہو گئیں، پھر کہنے لگیں کہ چلو ٹھیک ہے،
जब भी जाना होगा मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी ताकि किसी को भी बात बनाने का मौका ना मिल सके। और फिर उसके बाद ऐसा ही हुआ। अब जब भी मैं मोहसिन के घर जाती तो अम्मा मेरे साथ होती थी और अम्मा की मौजूदगी में हम दोनों बात ही नहीं कर पाते थे, लेकिन एक दूसरे को देख तो लेते थे और हमारे लिए ये भी बहुत था। और फिर जब मोहसिन ने मुझसे इजहार मोहब्बत किया तो मैं खुशी से झूम उठी, लेकिन मैं ये नहीं भूली थी कि इसके और मेरे स्टेटस में कितना फ़र्क था, और ये बात तो कभी भी बस्ती वाले भी कबूल न करते। जब मैंने इस खदशे का इजहार मोहसिन से किया तो वो बड़ी बेनियाजी के साथ कहने लगा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें अपना के रहूँगा। मोहसिन की बात सुनकर मुझे कुछ तसल्ली हो गई, मगर मैं अपने माँ बाप और बस्ती वालों को भी अच्छी तरह जानती थी और मुझे उन 2 लड़कियों का अंजाम भी याद था। इसीलिए मैं अक्सर फ़िक्रमंद रहने लगी। इस बात को तकरीबन 1 महीना हुआ था। सब कुछ बिल्कुल ठीक जा रहा था, लेकिन फिर वो हुआ जिसके बारे में हमने सोचा तक नहीं था। हुआ कुछ यूँ कि मोहसिन की बहन एक दिन अपनी गाड़ी में शहर से वापस आ रही थी कि उसे बस्ती के कुछ औबाश लड़कों ने छेड़ना शुरू कर दिया। वो ठहरी पढ़ी लिखी और शहर की तेज़ तरार लड़की, उसने भी एक हंगामा उठा लिया था। फ़ौरन अपने भाइयों और बाप को फ़ोन करके बुला लिया और उसी वक्त पंचायत लग गई। क्योंकि वो लोग पैसे वाले थे इसलिए सारा कुछ उनके हक में ही हुआ। लेकिन उसके बाद मोहसिन के वालिद ने ये बस्ती छोड़कर जाने का फ़ैसला कर लिया, और इस बात का अंदाज़ा तो हमें भी था कि अब यावर साहब किसी भी कीमत पर यहाँ नहीं रुकेंगे, क्योंकि वो एक इज़्ज़तदार और असर और रसूख वाले आदमी थे। दूसरा, बेगम साहिबा ने यह बताया था कि वो शहर में एक और घर खरीद चुके हैं और वहाँ पर शिफ्ट होना चाहते हैं। मैं ये सुनकर उदास हो गई। मैंने मोहसिन से इस बारे में बात की तो वो कहने लगा कि अभी जो हो रहा है होने दो, उसके बाद देखते हैं। उसी वक्त मुझे मोहसिन ने बताया कि उसने अपनी अम्मा और अब्बा से सिर्फ मालूमात के लिए एक मिसाल देकर बात की थी कि अगर हमारे जैसे स्टेटस का लड़का यहाँ पर किसी लड़की से शादी करना चाहे तो क्या ये मुमकिन है। तब अब्बा ने बताया कि गांव वाले हरगिज़ ये नहीं होने देंगे, क्योंकि सबकी यही ख्वाहिश है कि इस बस्ती की हर लड़की किसी ऐसे अमीर लड़के के साथ शादी करके जाए जिसका फ़ायदा उसके पूरे ख़ानदान को हो। तो इस सिलसिले में किसी एक लड़की की शादी को रोकने के लिए दूसरे किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये सुनकर तो मेरा दिल और भी डर गया। उसके बाद मोहसिन और उसकी फैमिली यहाँ से चली गई। मुझे ये नहीं मालूम था कि उन्होंने वो घर बेचा है या वैसे ही बंद करके गए हैं, लेकिन उनके जाने के बाद मैं बहुत उदास हो गई थी। हमारा ऑनलाइन काम बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन मोहसिन से मेरा राब्ता टूट चुका था, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद शुरू में तो हम दोनों बात करते रहे, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, मोहसिन ने मुझसे बात करना कम कर दिया था। मुझे ऐसे लगने लगा कि जैसे वो मेरे साथ टाइम पास कर रहा था और दूर जाते ही शायद उसे कोई अपने जैसी पसंद आ गई होगी, इसलिए उसने मुझे नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया था। मैंने भी इस हकीकत को तस्लीम करने की खातिर अपने दिल को समझाना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे किसी फ़ैसले या कदम की वजह से मेरी बहनों और माँ बाप के लिए कुछ मुश्किल हो। मोहसिन लोगों ने जाने के तकरीबन 2 हफ्ते बाद उनके घर में एक ख्वाजा सरा रहने आ गया। उस ख्वाजा सरा ने बताया कि उसने ये घर यावर साहब से ख़रीद लिया था और वो अकेला ही यहाँ रहता था। उसके ठाट बाट बिल्कुल ऐसे थे जैसे वो एक रईस ख्वाजा सरा हो। मैं तो शुरू ही से ख्वाजा सराओं से डरती थी, इसलिए कभी भूल कर भी मैं उस घर में नहीं गई थी। लेकिन एक दिन वो ख्वाजा सरा हमारे घर आ गया। उस वक्त घर में सिर्फ अम्मा और हम चारों बहनें थीं। अब्बा घर में मौजूद नहीं थे। वो आया तो अम्मा ने उसे बड़ी इज्जत के साथ बिठाया, क्योंकि अम्मा कहती थीं कि ये अल्लाह के फ़कीर होते हैं, इनकी दुआएं बड़ी लगती हैं। मगर मुझे तो उसकी आवाज़ से ही खौफ आता था। मैं कमरे से बाहर ही नहीं निकली। उस ख्वाजा सरा ने मेरी तीनों बहनों को 1-1 हज़ार रुपया दिया और कहा 1000 अम्मा को मेरे लिए भी दिया, और कहने लगा कि हम बहनों बेटियों को बड़ा मानते हैं। इस वजह से मुझे जब ये पता चला कि इस घर में आपकी 4 बेटियां हैं तो मैं मिलने यहाँ चला आया। आपको कोई भी किसी भी किस्म की ज़रूरत हो तो आप बिला झिझक मुझसे कह सकते हैं। ये कहकर वो घर से चला गया तो अम्मा बड़ी खुश हुई कि ऐसे लोगों का घर में आना बहुत अच्छा होता है। मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि अम्मा के दिलो दिमाग में ये बातें कहाँ से आई थी, और ऐसे लोगों का घर में आना कैसे और किस तरह अच्छा हो सकता था।
مگر میں نے اماں سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ البتہ وہ 1000 روپے بھی اماں سے نہیں لیے جو خواجہ سرا میرے لیے دے کر گیا تھا۔ اور پھر جیسے جیسے دن گزرتے گئے خواجہ سرا کے بارے میں پوری بستی میں مشہور ہوتا گیا کہ وہ بڑا امیر خواجہ سرا ہے، اور جسے وہ پسند کر لیتا ہے، یعنی جن لوگوں کے ساتھ وہ اٹھنا بیٹھنا پسند کرتا ہے، ان کے بھی ٹھاٹ باٹ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہر کوئی خواجہ سرا کو بڑا پسند کرتا تھا اور اس کے ایک اشارے پر کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا تھا، اور وہ تھا بھی ایسا ہی۔ اگر کوئی اس کے کام آتا یا جس سے وہ خوش ہو جاتا تھا، اسے بہت سارے پیسے بھی دے دیا کرتا تھا، اور وہ بھی یاور صاحب کی طرح ہر ہفتے بڑی خیرات کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے بہت بڑی خیرات کی اور پوری بستی والوں کی دعوت کی۔ اس خیرات میں کچھ خاص بات تھی جس کی وجہ سے پوری بستی والے بڑے جوش و خروش میں تھے۔ مجھے اماں سے ہی بات پتہ چلی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اماں نے جب مجھے بتایا کہ کل کی دعوت میں وہ خواجہ سرا کسی لڑکی کو پسند کرے گا، اور جس لڑکی کو وہ پسند کرے گا وہ لڑکی بھی اسی کے ساتھ رہنا شروع کر دے گی، اور نہ صرف اس لڑکی کے دن بدلیں گے بلکہ اس کے گھر والوں کے بھی دن بدل جائیں گے۔ میں نے اماں سے حیران ہو کر پوچھا کہ یہ فیصلہ کس نے کیا ہے؟ تو اماں کہنے لگیں، خواجہ سرا نے پنچایت والوں سے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ تو مجھے سمجھ آئی کہ یقیناً اس میں پنچایت کی کوئی نہ کوئی مفاد پرستی ضرور شامل ہوگی، ورنہ وہ ایسا فیصلہ کیوں کرنے دیتے ہیں؟ اور پھر شام تک یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ پنچایت کو خواجہ سرا نے 1-1 لاکھ روپیہ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ اسی وجہ سے وہ پوری طرح خواجہ سرا کے ساتھ تھے، مگر میں نے تو اس دعوت میں جانے سے صاف انکار کر دیا، اور اماں سے بھی کہا کہ میری تینوں بہنوں کو وہاں لے کر نہ جائیں، کیونکہ اگر اس خواجہ سرا نے ہم میں سے کسی ایک کو پسند کر لیا تو باقی کیا رہ جائے گا۔ لیکن اماں ابا تو ایک ضد پر اڑے ہوئے تھے کہ انہوں نے ہر حال میں اگلے دن خواجہ سرا کی دعوت پر جانا تھا اور ہمیں بھی ساتھ لے کر جانا تھا۔ میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ ابا کے سامنے میری ایک نہیں چل سکتی۔ اس وجہ سے جب دوسرے دن مجھے ابا نے تیار ہونے کا کہا تو ان کے لہجے میں جو سختی تھی اسے محسوس کر کے میں بغیر کچھ کہے تیار ہو گئی۔ شاید میں یہ سب کچھ سر چڑھ کر رہی تھی، پتہ نہیں ابا کے یا محسن کے، لیکن مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں تھی کہ اب میرے ساتھ کیا ہوگا۔ پھر اگلے دن جب پوری بستی اس خواجہ سرا کے گھر میں جمع ہو گئی تو سب آپس میں یہی باتیں کر رہے تھے کہ دیکھتے ہیں آج کس کی قسمت جاگے گی، اور مجھے تو رہ رہ کر ان لوگوں کی عقل پر ماتم کرنے کا دل چاہ رہا تھا جو اپنی بیٹیوں کو ایک خواجہ سرا کے حوالے کرنے پر بھی تیار تھے، صرف اور صرف اپنے مفاد کی خاطر۔ مجھے اپنے ماں باپ پر بھی بہت غصہ آ رہا تھا، اور میں اس وقت یہی سوچ رہی تھی کہ کاش میں ان کے گھر میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ دعوت کا کھانا کھانے کے بعد جب ساری لڑکیوں کو ایک لائن سے بٹھا دیا گیا تو وہ خواجہ سرا وہاں آ گیا۔ میں تو اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ اس نے ایک چکر سب لڑکیوں کے آس پاس مکمل کیا اور پھر سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ جیسا کہ پنچایت والے یہاں موجود ہیں اور ان کے ساتھ جو میری بات ہو چکی ہے میں اس پر قائم رہوں گا، اور میں جانتا ہوں کہ جو فیصلہ میں کروں گا پنچایت والے اس میں میرا ساتھ دیں گے، کیونکہ ہمارے درمیان یہی زبان ہوئی تھی۔ یہ کہنے کے بعد اس نے آہستہ آہستہ اپنے قدم اٹھائے اور چلتا ہوا میرے قریب آ کر رکا اور کہنے لگا کہ مجھے یہ لڑکی چاہیے۔ میں تو جیسے کرنٹ کے مارے کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے اماں ابا کی طرف دیکھا اور ان کے ہاتھ جوڑنے لگ گئی، مگر ابا آگے بڑھے اور انہوں نے میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا، اور پھر سب ایک ایک کر کے وہاں سے چلے گئے۔ میں تو خوف کے مارے رونے لگ گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری اماں اور ابا ایسا کیسے کر سکتے تھے۔ اور پھر جب سب وہاں سے چلے گئے اور میں اکیلی وہاں بیٹھی تھی، میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی۔ وہ خواجہ سرا صوفے پہ بالکل خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا۔ جب مجھے روتے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گیا تو وہ بولا کہ تم اب چپ ہوگی تو میں کوئی بات کروں گا۔ اس کی آواز سن کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ یہ آواز تو محسن کی تھی۔ میں نے فٹافٹ اپنے آس پاس دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا سوائے خواجہ سرا کے، اور پھر میں اس کو حیرت سے دیکھنے لگی تو اس نے اپنے سر سے بالوں کی وگ اتاری اور کہنے لگا، پاگل لڑکی، میں محسن ہی ہوں۔ اب تو میری حیرت کی انتہا ہی نہیں رہی تھی۔ مجھے کہنے لگا کہ جلدی سے اٹھ کر منہ ہاتھ دھو کر آؤ اور میں بھی اپنا حلیہ بدلتا ہوں، اس کے بعد تمہیں ساری بات بتاؤں گا۔ میں اٹھی اور بھاگتی ہوئی منہ دھو کر واپس آئی۔
کچھ دیر کے بعد وہ بھی بالکل نارمل حلیے میں میرے سامنے آ گیا تو میں حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ماجرا ہے۔ پھر مجھے جو محسن نے بتایا وہ بھی میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ وہ کہنے لگا کہ یہاں سے جانے کے بعد میں نے اپنے اماں ابا کو ساری بات بتا دی تھی اور ان 2 لڑکیوں کا انجام کے بارے میں بھی بتایا تھا جو یہاں ہوا تھا۔ تو اماں ابا نے مجھے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم سوچ سمجھ کر جو فیصلہ لوگے ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ تو مجھے یہی بات سمجھ میں آئی کہ یہاں کے لوگ جتنے مفاد پرست اور کچے عقیدوں کے مالک تھے، وہ میرے ناٹک میں آرام سے بے وقوف بن سکتے تھے۔ میں یہاں پر خواجہ سرا بن کر آ گیا اور سب پر خوب پیسہ لٹایا، اور پھر پنچایت والوں کو 1-1 لاکھ روپیہ دے کر یہ بات طے کر لی کہ جس لڑکی کو پسند کروں گا اس لڑکی کو اور اس کے ماں باپ کو میرے ساتھ یہاں سے جانے دیا جائے گا۔ تو انہوں نے اس بات کی حامی بھری اور مجھے لکھ کر دیا۔ اس کے بعد محسن نے مجھے وہ کاغذ دکھایا جس پر یہ سب کچھ لکھا ہوا تھا۔ پھر محسن کہنے لگا کہ تمہارے اماں ابا کو یہ بات میں نے پہلے ہی اعتماد میں لے کر بتا دی تھی اور انہوں نے بھی خاموشی سے میرا ساتھ دیا۔ اب ہم 2 دن تک یہاں سے چلے جائیں گے اور پھر تمہارے اماں ابا بھی شہر آ جائیں گے۔ یہ گھر پہلے سے انہوں نے بیچنے پر لگا دیا ہے جہاں تم لوگ رہتے ہو، اور پھر وہاں پر وہ نیا گھر لے لیں گے۔ اور ایک بات اور بتا دیتا ہوں کہ بستی میں سرکار کی طرف سے اسکول کی منظوری بھی ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے یہاں کے پنچایت سسٹم کی شکایت بھی سپریم کورٹ میں کی تھی اور اس بارے میں بھی یہاں ایکشن لیا جائے گا۔ تم دیکھنا یہاں پر یہ سب کچھ بند ہو جائے گا جو اجارہ داری کے نام پر لوگوں کو جانوروں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ یہ سب سن کر تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ محسن میرے لیے اتنا کچھ کر سکتا تھا۔ پھر اس نے مجھے کھانے کے لیے کہا اور کھانا کھانے کے بعد مجھے دوسرے کمرے میں بھیج دیا۔ وہ رات میں بڑی سکون سے اور خوشی سے وہاں بتا رہی تھی۔ میں نے اپنے اماں اور بہنوں سے بھی فون پر بات کی اور پھر 2 دن بعد میں محسن کے ساتھ شہر چلی گئی۔ تھوڑے دن میں اماں اور ابا بھی وہاں گئے اور انہوں نے چھوٹا سا نیا گھر وہاں خرید لیا جس میں محسن کے ابا نے میرے ابا کی بہت مدد کی، اور پھر میرا محسن کے ساتھ نکاح کر دیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔